ظفری میرے ساتھ یہ کیا کرنے لگا تھا کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ بہت ہی پیاری کہانی، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اب وہ پہلے سا روپ تو نہ رہا، عمر اور وقت کی گرد نے اصل تصویر کو دھندلا دیا ہے، مگر آج بھی آئینے کے سامنے ٹھہر کر اپنا جائزہ لیتی ہوں تو نکھری نکھری صورت دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے لاکھوں میں ایک بنایا اور اس حسین چہرے کو دشمنوں کے ہاتھوں سے جھلسنے سے بچا لیا۔ یہ بہت دور کی بات ہے، بات نہیں 10 برس پہلے کا قصہ ہے۔ ان دنوں مجھ پر کچی کلیوں کا سا روپ تھا، شہابی رنگت اور نرگسی آنکھوں میں پڑے ڈورے گلابی دیکھنے والوں کو دیوانہ کیے دیتے تھے، لیکن مجھے اپنے حسن کی سحر انگیزی کا قطعی احساس نہیں تھا۔ میں اپنی خوبصورتی کے جادو سے ناواقف تھی اور اس ناواقفیت میں اماں کی گہری تربیت کا ہاتھ بھی تھا۔ جب سارا زمانہ مجھے حور شمائل گردانتا، تبھی اماں مجھے بس صورت اور نکمی صورت کہہ کر دھتکار دیا کرتی۔ انہوں نے بڑی دانائی سے کبھی محسوس نہ ہونے دیا کہ میں غیر معمولی طور پر حسین ہوں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ میں اپنے حسن خواب دیدہ سے آشنا ہو جاؤں اور خود بینی اور خود آرائی پر مائل ہو جاؤں۔ خوبصورتی میں اماں بھی کسی سے کم نہ تھیں۔ اگر یہ کہوں کہ حسن بانٹنے وقت خدا تعالیٰ نے میرے گھر والوں کے ساتھ بے حد فیاضی سے کام لیا تو بے جا نہ ہوگا۔ مجھ سے بڑے چاروں بھائی بھی مردانہ وجاہت کا پیکر تھے۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی اور سبھی کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اماں ابا نگاہوں ہی نگاہوں میں مجھ پر صدقے واری ہوتے تھے، مگر انہوں نے اپنی اس والہانہ چاہت کا کبھی اس طرح اظہار نہیں کیا کہ میں خود سر ہو جاؤں یا مجھے اپنے حسین شکل و صورت پر غرور ہو رہا ہو۔ پرائمری پاس کر کے سیکنڈری میں داخلہ لیا تو اسکول کی لڑکیوں نے میری صورت کو سراہنا اور مجھے باور کرانا شروع کیا کہ میں حسن کی ملکہ ہوں۔ وہ مجھ پر رشک کرتیں تو ان کی ستائش بھری نظروں کا مفہوم سمجھ کر میرا انگ انگ خوشی سے ناچ اٹھتا۔ یہ عمر کا وہ حصہ تھا جب کسی کو چاہنے اور چاہے جانے کی خواہش شدید ہو جاتی ہے۔ جو حسن ہو تو دولت کی چاہ ہوتی ہے، مگر مجھے تو خدا نے حسن و دولت سبھی کچھ دے رکھا تھا، خود کو خوش نصیب کیوں نہ سمجھتی۔ انہی دنوں ایک سہیلی کی شادی میں ریاست سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ میری سہیلی کا چچا زاد بھائی تھا، بھوتو باج سے کھاتے پیتے گھرانے کا لگتا تھا۔ شادی کے ہنگاموں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ رانیہ میرے بچپن کی ساتھی تھی، امی نے مجھ کو اس سے ملنے سے کبھی نہیں روکا تھا۔ میں اس کے گھر جایا کرتی تھی۔ اس کی شادی کے دنوں میں میرا اس کے وہاں آنا جانا بڑھ گیا۔ وہاں ریاست بھی ہوتا، تبھی اس سے آئے دن ملاقات ہو جاتی۔ یہ رسمی ملاقاتیں چند دنوں میں ہی ایک نئے رنگ میں ڈھل گئیں۔ شادی کا ہنگامہ سرد پڑ گیا، لیکن میری ریاست سے ملاقاتیں جاری رہیں۔ وہ میری زندگی میں آنے والا پہلا سا تھا۔ اس کی قربت نے مجھ کو نڈر بنا دیا۔ اب اکثر اسکول سے چھٹی کر کے اس کے ساتھ کسی پارک یا ریسٹورینٹ میں جا کر بیٹھتی، جبکہ اس سے قبل میں ایسی جرأت کا سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ امی سے پوچھے بغیر کسی دوست کے گھر جاتے ہوئے بھی ڈرتی تھی، مگر محبت کے نشے میں ڈوب کر انسان ہر مقدم کو پار کر جاتا ہے۔ ریاست کی چاہ نے مجھے بھی اب ہر خوف سے بیگانہ کر دیا تھا۔ ریاست کے بارے میں اتنا جانتی تھی کہ وہ کسی کمپنی میں مینیجر ہے، والدین پنجاب کے کسی قصبے میں رہتے ہیں اور ذمہ داری کرتے ہیں۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ریاست نے بتایا تھا کہ اس کے والد اس حد تک پرانے خیالات کے مالک ہیں کہ انہوں نے بھی ابھی تک ریل گاڑی کا سفر نہیں کیا۔ وہ ابھی تک گھڑ سواری کے دور میں جی رہے ہیں، کراچی جیسے شہر میں بھی آنے کا نہیں سوچتے۔ یوں بھی سفر ان کے لیے محال تھا۔ بڑھاپے اور بیماری نے ان کو سفر کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ جب ماں کو علم ہوا
کہ میں ریاست سے شادی کی خواہش مند ہوں تو انہوں نے طریقے سے اپنے طور پر اس رشتے کا تذکرہ میرے بھائیوں سے کیا۔ وہ قطعی راضی نہ ہوئے۔ میں اپنے 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، بھلا یہ لوگ کیوں میرا ہاتھ کسی غیر خاندان کے تنہا نوجوان کے ہاتھ میں دینا گوارا کر سکتے تھے؟ گھر والے اس کے ساتھ نہ تھے تو بھائی ریاست کو لاوارث کہہ کر پکار رہے ہوتے تھے۔ کہتے تھے کہ تنہا بیانے کو آنے والا لاوارث ہوتا ہے۔ ایسے کو بہن دے کر کیا ہم اپنی بہن کو بھی بے سہارا کر دیں؟ گھر والوں کے الفاظ پر میں برملا احتجاج کر سکتی تھی، لیکن مسلسل خاموشی اور گمسم رہنے سے سب سمجھ گئے کہ میں رشتے کے ٹکرانے پر افسردہ ہوں۔ جب ریاست کا رشتہ میرے بھائیوں نے رد کیا تو اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے امی سے رابطہ رکھا اور یوں ہمارے گھر دہلیز پر اتنی بار اماں کے قدموں میں حاضری دی کہ بالآخر میری ماں نے منت سماجت سے بابا جان کو منوا لیا کہ ظاہر اس رشتے میں کوئی خرابی نہ تھی، سوائے اس اعتراض کے کہ ریاست کے باپ اس شادی میں شامل نہ ہو سکتے تھے۔ وہ اسے ٹھور ٹھکانے سے نام نکلتے ہی نہ تھے۔ بڑے شہروں کی لڑکیاں اس کی نظروں میں آزاد خیال ہوتی تھیں، جو دیہات کی بہوئیں بننے کے قابل نہ تھیں۔ ماں بھائیوں کو بھی سمجھاتی کہ بیٹیوں کے اچھے رشتے آج کل ملنا مشکل کام ہے اور ریاست میں کوئی خرابی نہیں، رشتہ چونکہ تم لوگوں کو گھر بیٹھے مل رہا ہے تبھی اس کی قدر نہیں کر رہے ہو۔ غرض ماں کے سمجھانے پر گھر کے سبھی مرد راضی ہو گئے اور یوں 4 ماہ بعد میری آرزو دھوم دھام کے ساتھ پوری ہو گئی۔ شادی کے بعد چند ماہ ریاست نے مجھے شہر میں اپنے رشتہ دار کے گھر رکھا اور پھر گاؤں چلنے کی خواہش ظاہر کی۔ مجھ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں تو خود اپنے سسرال والوں سے ملنے کو بے قرار تھی۔ جستجو تھی کہ دیکھوں یہ کیسے لوگ ہیں۔ میں نے کبھی گاؤں کی زندگی نہیں دیکھی تھی۔ سرسبز و شاداب کھیت، گنگناتی ندیاں اور بلندیوں پر سے گرنے والے جھرنوں کا ترنم، دریا کی لہروں سے پھوٹتی موسیقی اور دیہات کے بارے ایسی ہی دل فریب حکایتیں اور پرلطف مناظر کتابوں میں پڑھے تھے یا فلموں میں یہ سب دیکھا تھا۔ جب جیون ساتھی نے خود اس ان دیکھی جنت کو دکھانے کی پیشکش کی تو دل بلیوں اچھل گیا۔ شادی کے بعد پہلی بار سسرال جا رہی تھی، دل خوف زدہ بھی تھا کہ یہ لوگ شادی میں نہ آئے تھے، خدا جانے اب کیسا سواگت ہو اور کیسے پیش آئیں۔ سنا تھا کہ دیہاتی محبت والے اور سیدھے سادے ہوتے ہیں، مگر ایک اندیشہ تھا کہ وہ بہو کے روپ میں ایک شہری لڑکی کو قبول کریں گے بھی یا کہ نہیں۔ ان کو یہ دکھ تو ہوگا کہ اپنے ہاتھوں بیٹوں کے سر پہ صحرا نہ سجا پائے تھے۔ اپنے اس خدشے کا ذکر ریاست سے کیا تو وہ ہنس دیے، کہا پاگل ہو گئی ہو، میرے بابا جان بے حد مہربان اور اچھے انسان ہیں اور یہ شادی میں نے ان سے اجازت لیے بغیر نہیں کی۔ وہ کراچی آنے سے معذور تھے، ضعیف اور بڑھاپے کے کارن ہماری شادی میں شرکت نہ کر سکے، مگر وہ ہم سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ وہ تم جیسی پڑھی لکھی چاند جیسی بہو کو پا کر نہال ہو جائیں گے۔ غرض کتنی ہی دیر تک وہ اپنے والد کی دلچسپ باتیں بتاتے رہے اور میں ان کی باتوں میں کھو گئی۔ اس ہفتہ وہ مجھ کو لے کر اپنے آبائی قصبے پہنچے۔ گاؤں کے دستور کے مطابق انہوں نے مجھے سر سے پیر تک خود کو ایک بڑی سی چادر میں ڈھانپنے کو کہا تھا اور میں نے ریاست کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ ہم گاؤں پہنچے۔ یہ 500-600 کچے پکے مکانات پر مشتمل ایک آبادی تھی جس کے اطراف میں کھیت ہی کھیت تھے۔ اس علاقے میں میرے سسر اور شوہر کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ راستے میں جو بھی ملا اس نے ادب سے جھک کر ریاست کو سلام کیا اور نیاز مندی سے خیریت پوچھی۔ نیم پختہ سڑک پر کافی دور سفر کرنے کے بعد
بالآخر کھیتوں کے درمیان سرخ پختہ اینٹوں سے بنے ایک بڑے سے مضبوط گھر کے سامنے ہمارا تانگا جا کر رکا۔ وسیع ڈیوڑی پار کر کے ابھی ہم اندر پہنچنے ہی پائے تھے کہ ہماری آمد کی خبر ہر طرف پھیل گئی۔ ادھر ادھر کے گھروں سے لوگ نکل آئے۔ ریاست بھائی آ گئے کا نعرہ ہر زبان پر تھا۔ ریاست مجھ کو ساتھ لے کر سیدھے اپنے بابا جان کے کمرے میں گئے۔ سفید سن پٹیوں سے بنائے رنگین پاؤں والے پلنگ پر ملتانی چھاپے دار پلنگ پوش بچھا تھا اور اس پر گھاؤ تکیے سے ٹیک لگائے ایک تندرست و تنومند شخص بیٹھا تھا۔ قریب ہی پیتل کا چمکتا ہوا حقہ رکھا ہوا تھا جس کو وہ چلم بھی کہتے تھے۔ چلم کے دراز نے ان کے لبوں میں دبی تھی۔ سفید لنگی کرتے میں ان کا دبدبہ ثابت تھا اور لباس کی نفاست میں اجلا پن ان کی تمکنت کو ظاہر کرنے کو کافی تھا۔ ریاست نے ادب سے جھک کر ان کو سلام کیا اور پھر دھیمے لہجے میں نگاہیں جھکا کر میرا تعارف کروایا۔ یہ آپ کی بہو شمین ہے، سلام کہنے آئی ہے۔ انہوں نے رعب بھری ایک گہری نگاہ مجھ پر ڈالی اور میرے بارے میں ایک لفظ بھی ان کی زبان سے ادا نہ ہوا۔ صرف کہا تو اتنا اچھا۔ میں سر جھکائے چند سیکنڈ کھڑی رہی تو ریاست گویا ہوئے، بابا جان کیا حکم ہے؟ اپنے کمرے میں لے جاؤ اسے۔ ٹھہر ٹھہر کر اور چبا چبا کر انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے۔ میرے آنسو پلکوں تک آ گئے کہ سسر نے پہلی بار دیکھ کر مجھے دعا بھی نہ دی تھی۔ شاید کہ ان کا یہی طریقہ تھا۔ ریاست مجھے کمرے میں بٹھا کر چلے گئے۔ اس کے بعد اونچی آواز سے ان کے باتیں کرنے کا آہنگ مجھ کو سنائی دینے لگا۔ وہ اپنی مادری زبان میں گفتگو کر رہے تھے جیسے دونوں میں کچھ تکرار ہو رہی ہو۔ مجھ کو صرف آواز سنائی دے رہی تھی مگر گفتگو کے معنی نہ سمجھ پا رہی تھی۔ میں کمرے کے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اسی اثناء میں ان کی ملازمہ جانی مجھ کو شربت دینے آئی۔ میں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جھگڑا ہو رہا ہے کیا؟ نہیں نہیں بی بی، یہ ایسے ہی بولتے ہیں، بس ذرا اونچی آواز میں۔ آپ پریشان نہ ہوں، آرام کریں۔ ذرا دیر بعد ریاست آ گئے۔ ان کا چہرہ سرخ اور تمتمایا ہوا تھا۔ میں نے بے قرار ہو کر سوال کیا، کیا ہوا؟ کیا کچھ برا بلا کہا ہے آپ کے بابا جان نے؟ نہیں، وہ بولی ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم میں یہی خرابی ہے، ذرا سی بات پر سہم جاتی ہو۔ اس روز کے بعد میری سسر صاحب سے کوئی بات نہ ہوئی۔ سامنا ہو جاتا تو میں نظریں نیچی رکھتی اور سلام کرتی، وہ ہوں کہہ کر آگے بڑھ جاتے۔ اس رویے سے صاف ظاہر تھا کہ خفی تو وہ تھی ان کو مگر کبھی سخت لہجے میں مجھ سے بات نہ کی۔ یہاں آئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ایک روز ریاست شہر گئے ہوئے تھے اور میں کمرے میں اکیلی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے اٹھ کر در کھولا۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک نوجوان اور اس کی والدہ سامنے کھڑے ہیں۔ خاتون میرے سسر کی بہن تھی اور ساتھ ان کے 25 سال کا بیٹا ظفری تھا۔ یہ تعارف خاتون نے کروایا اور بولی، اچھا تو تم میری بیٹی کی جگہ لینے آ گئی ہو، جس پلنگ پر بیٹھی ہو، جانتی ہو یہ کس کی سیج ہے؟ یہ میری بیٹی کی سیج ہے۔ اس پر اس کے بیٹے ظفری نے کہا، مگر اماں جی، ہم اس کو یہ سیج نصیب نہ ہونے دیں گے۔ ماں بولی، چپ رہو، اس کا قصور نہیں، قصور ریاست کا ہے، اس کا کیا لینا دینا؟ کیوں نہیں؟ اس نے تو اس کو پھانسا ہے۔ اگر میری بہن کو کچھ ہو گیا تو میں دونوں کو نہیں بخشوں گا۔ نوجوان کے تیور خطرناک دیکھ کر اس کی ماں نے اسے بازو سے پکڑا اور کھینچ کر باہر لے گئی۔ یہ میری ریاست کے قریبی رشتہ داروں سے پہلی ملاقات تھی۔ سسرال والوں سے ملنے کا شوق جھاگ کی طرح دل میں بیٹھ گیا۔ اس شب 8 بجے دوبارہ دروازہ کھلا اور ظفری ہاتھ میں بوتل لیے بے دھڑک میرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کا چہرہ وحشت بھرا تھا۔
آتے ہی بولا، جانتی ہو میری بہن ریاست کی 10 برس کی منکوہا تھی، مگر اس نے اس کی زندگی کی خوشیوں کو روند کر تم سے شادی کر لی۔ وہ ابھی 17 برس کی ہے اور اس نے اس عمر میں خوشی کا منہ دیکھنے کی بجائے موت کو گلے لگا لیا۔ اس نے کالا پتھر پی لیا ہے اور اسپتال میں موت سے جنگ لڑ رہی ہے۔ میں حیرت سے ظفری کی بات سن رہی تھی۔ وہ تیش میں دیوانہ لگ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کی زبان سے کالا پتھر کا نام سنا تھا۔ نہیں جانتی تھی کہ دیہات میں لوگ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ بہرحال یہ اندازہ ہو گیا کہ مہرو، جو ریاست کی بچپن سے منکوہا تھی، اس نے خودکشی کی خاطر یہ پتھر پی لیا تھا۔ میں تو یہاں کے حالات سے صریحاً بے خبر تھی۔ کیا معلوم تھا کہ ریاست کی منگیتر اس کی پھپھو کی بیٹی ہے، اور جب وہ 7 سال کی تھی اس کی منگنی ہوئی تھی اور 2 سال قبل اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ رخصتی باقی تھی کہ ریاست نے مجھ سے شادی کر لی۔ اس وجہ سے اس لڑکی نے کالا پتھر پی لیا اور اسپتال میں آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اف میرے خدایا، میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب ظفری نے یہ بتایا۔ میں نے کہا، بھائی صاحب، مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ ریاست نے یہ سب نہیں بتایا، ورنہ میں نہ کبھی اس سے شادی نہ کرتی۔ مگر وہ جیسے میری آواز ہی نہ سن رہا تھا، اس نے فوراً پیچھے مڑ کر کمرے کی چٹکنی چڑھائی اور یوں میری جانب بڑھا جیسے کوئی شکاری شکار کی طرف بڑھتا ہے۔ میں پیچھے ہٹ گئی، دیوار سے جا لگی۔ مجھے اپنے بچائیوں کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی پاس پڑی میز پر رکھی چیزیں میں نے اٹھا کر اس کو مارنا شروع کر دیں۔ پاؤڈر کا ڈبہ اور شیشے کا گلدان جو بھی تھا تاک کر مارا۔ گلدان اس کے ہاتھ میں پکڑی بوتل کو جا لگا اور بوتل میں بھرا رس اچھل کر ظفری کے منہ پر اور آنکھوں پر گر گیا۔ اس کا چہرہ، بازو، قمیض، سب پر وہ سیال گر گیا۔ اتنے میں سسر صاحب دوڑے آئے اور دروازہ ہی پیٹنا شروع کر دیا، کیونکہ جانی دیکھ چکی تھی ظفری تیزاب کی بوتل لیے کمرے میں گھسا ہے۔ ملازمین بھی دوڑی آ گئی تھیں۔ اتنے میں ریاست بھی آ پہنچے اور ظفری کو قابو کیا۔ تیزاب جو وہ مجھ پر انڈیلنے آیا تھا خود اسی میں نہا گیا۔ وہ بری طرح جھلس گیا تھا، پھر تکلیف سے بے ہوش ہو گیا۔ اسے اسپتال لے گئے۔ حویلی میں شور و غل تھا، نوکر چاکر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ نہ جانے کس نے پولیس کو خبر کر دی تھی۔ ڈاکٹر کے ساتھ پولیس بھی آ گئی تھی، جس نے میرا بیان قلم بند کیا۔ اب یہاں رہنا میرے لیے خطرے سے خالی نہ تھا۔ بس میں نے خواہش کی کہ مجھے میرے میکے پہنچا دیا جائے۔ پولیس کی حفاظت میں ہی میں میکے آئی تھی۔ پولیس کو میں نے یہی بیان دیا کہ مجھ پر ظفری صاحب تیزاب پھینکنے آئے تھے، مگر تعاقب میں دوڑ بھاگ کے نتیجے میں یہ خود ہی مسیاری سے ٹکرا کر گر پڑے۔ چونکہ انہوں نے بوتل کا ڈھکن کھول رکھا تھا، لہذا تیزاب انہی کے اوپر گر گیا۔ کیس چلا، جانے کیا ہوا، کیسے چلا، کیسے ختم ہو گیا۔ ریاست مجھے لینے آئے، میں نہ گئی۔ بھلا کیوں کر جاتی۔ میرے والد اور بھائی سینہ سپر ہو گئے کہ ایک بار خدا نے ہماری بہن کو بچا لیا ہے، بھیجا تو سسرال والے نہ جانے اس کا کیا حشر کریں۔ میں خود بھی وہاں کے لوگوں اور سسرال کے ماحول سے ڈر گئی تھی۔ ریاست کی منگوہا بھی بچ گئی تھی، لہٰذا وہاں جانے کا مطلب سوتن کو قبول کرنا یا اس کے بھائیوں کے انتقام کا نشانہ بننا تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے ریاست کی محبت کو دفن کیا اور والد صاحب کی رضا سے طلاق لے لی۔ اس کے بعد دوبارہ شادی نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں حسن بھی دولت ہے کہ جس کو خدا دے، مگر میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ خوبصورتی بھی جان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ جیسے دولت کے پیچھے لٹیرے لگ جاتے ہیں، ویسے ہی اچھی صورت کے پیچھے بھی میلی نگاہیں لٹیرے بن کر پڑتی ہیں۔ سوچئے خدا نخواستہ اس روز اگر
اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا تو میرے حسن کا کیا حال ہوتا۔ آج بھی آئینہ دیکھتی ہوں تو یہی سوچتی ہوں، سات شکر کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوا اور میری صورت بگڑنے سے بچ گئی۔ اس طرح کے بہت ہی اچھی اور پیاری کہانیاں دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔